بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں محمد فاروق ڈوگر, نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایم ایس اتر قریشی صاحب, جو کہ چیئرمین ہے پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہے ٹی ٹی ایس گروپ آف کمپنیز. ہم قریشی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا اظہار ناراضگی کا اظہار کیا ہے امریکہ نے پاکستانی حکومت سے کہ ڈینیل پرل کیس کے ملزموں کو پاکستان کی عدالتوں نے رہا کر دیا ہے. اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی جو بطور سربراہ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن تشکیل ان کو بنایا گیا تھا, اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے, جس کی تقریباً مسلم لیگ نون سمیت سب پارٹیوں نے مخالفت کی تھی کہ اس کو نہ بنائیں. تیسرا جو ہے وہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے اس کا پاکستان اور بھارت کے وزیر خارجہ کو فون کیا گیا ہے امریکن گورنمنٹ کی طرف سے, اور ان کو ڈفرنٹ ٹاسک دیے گئے ہیں. پاکستان کو علیحدہ ٹاسک دیا گیا ہے اور انڈیا کو علیحدہ ٹاسک دیا گیا ہے. اس موضوع پر ہم جناب قریشی صاحب سے کہیں گے کہ وہ موضوع ٹو موضوع اس پر گفتگو کو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک, صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت شکریہ فاروق صاحب. میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنے تمام معاملات کو بحسن خوبی چلانے کے لیے, اللہ رب العزت سے نصرت حاصل کرنے کے لیے رکوع اور سجود اور جو ہمیں آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درس دیا ہے, ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اور سچائی اور حقیقت کو اجاگر کرتے رہیں گے. اچھا, جہاں تک بات ہے امریکہ کے جو اس پر اعتراض کیا ہے یا کوئی بات کی ہے, تو اب میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ امریکی قوم کو یا امریکی حکومت کو پاکستان کی اندرونی معاملات, اگر کوئی پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور ہمارے کورٹ نے اس پر کوئی فیصلہ دیا ہے, تو ان کو کیا اختیار ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں. اب گو کہ وہ شخص کوئی بھی ہو, چاہے وہ امریکی ہو, چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ امریکی عدالتوں کے اندر, امریکی جیلوں کے اندر, برٹش جیلوں کے اندر کتنے ہمارے پاکستانی کسی بھی وجہ سے مقدمات میں اگر گرفتار ہو گئے, تو کیا کبھی ہمیں ایسا نظر آیا کہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی اس میں مداخلت کی ہے؟ نہیں. تو پھر ہمیں اس طرف سوچنا نہیں چاہیے. اب اگر حکومت نے فیصلہ لیا ہے یا جو فیصلہ ہماری ججز کا ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے, ہم اگر اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے, جو سرکار ہے ہماری بڑی سرکار, وہ سرکار کہلاتی ہے جناب علی نیازی صاحب کی سرکار. تو ان کے ہاں تو سارے فیصلے ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آسیہ ملونہ کو راتوں رات اس کے فیصلہ کرایا گیا, اس کو رہائی دلا کے باہر بھیج دیا گیا. اسی طرح سے یہ کیس کتنا پرانا تھا, اٹکا پڑا تھا, اب اس حکومت آئی ہے, اس کا بھی انہوں نے جلد سے جلد فیصلہ کرایا اور مجرموں کو جو ہے, ملزموں کو, مجرم نہیں ملزم جو تھے ان کو جو ہے رہائی دلا دی. تو یہ سرکار تو لوگوں کو رہائی دلانے کے لیے آئی ہے, جبکہ کہا یہ تھا کہ ہم سب کو پکڑیں گے, بند کریں گے, چوروں ڈاکوؤں کا جام صفایا کریں گے, لیکن یہ ریلیز دے رہی ہے, ریلیف. چور بھی آزاد, ڈاکو بھی آزاد, چلو باہر چلے جاؤ ذرا. اب وہی تو کہہ رہا ہوں نا, جن کو یہ ڈاکو کہتے ہیں نا, جن کو یہ ڈاکو کہتے ہیں, جیسے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا جناب نیازی صاحب نے سب کو ڈاکو کہا ہے, تو چور بھی آزاد, ڈاکو بھی آزاد, اب قاتل بھی آزاد ہونے لگے. تو اب دیکھیے مسئلہ کہاں گرتا ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ اس وقت کیوں خاموش تھا کہ جب ریون ڈیوس کو یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا تھا, وہ تو قاتل تھا نا, پاکستانیوں کا قاتل تھا نا. پاکستانی کی کہاں مجال ہے, امریکہ کیا دیکھیں نا کہاں مجال ہے. اگر پاکستانی گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بیرون ملک, کوئی دوسرا ملک ہمارے داخلی معاملات کے اندر, اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرے, اور حکومت کو اس کو کوئی جو نوٹس نہیں لینا چاہیے. بالکل. اچھا, اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی جو بطور سربراہ براڈ شیٹ انکوائری کمیشن جو کی تشکیل ہے, ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. اور جب کو پتہ ہے کہ مریم نواز نے بھی اس کی مخالفت کی ہے, اور تقریباً تمام پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے ایک جانبدار شخص کو براڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ بنا دیا, تو ہمیں تو سزا ملنی ہے, ہمارے خلاف تو فیصلہ آنا ہی آنا ہے. سزا دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ کمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے. کمیشن ایک آدمی کی
اس میں تو بات ہے کتنے لوگ ہیں؟ کم از کم 4-5 لوگ تو ہونا چاہیے نا، یہ اکیلے ہی ہے سب. آپ نے ایک فرد واحد کو جو کہ متنازع بھی ہے، اگر متنازع پہلے نہیں تھا تو اب تو متنازع بن گیا. آپ نے ایک کمیشن بنایا اور وہ بھی ایک فرد واحد کے اوپر کمیشن بنایا. سب سے پہلی بات تو یہی غلط ہے. ایک آدمی چاہے وہ پسندیدہ ہو چاہے متنازع ہو، کو کمیشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا. کم سے کم 3 افراد تو ہونے چاہیے تاکہ 2-3 افراد کی، 4 افراد کی، 5 افراد کی رائے پر جا کر فیصلہ کیا جا سکے. پھر دوسری بات اپنے کیا نام ہے، جسٹس صاحب جو ہے وہ پہلے ہی جن لوگوں کے خلاف آپ کمیشن بنا رہے ہیں ان کے خلاف فیصلے صادر کر چکے ہیں. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دانستہ اس ایسے شخص کو چنا ہے جو کہ جن لوگوں کے خلاف آپ کمیشن بنا رہے ہیں ان کے خلاف کسی بھی عدالتی سطح پر ان کے خلاف فیصلے دے چکا ہے. تو یہ تو آپ پبلک کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کے مترادف ہے. اور اگر پی ٹی ایم چاہے مریم نواز ہو چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض حق بجانب ہے. میں یہ بات کہوں گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک ایسے غیر متنازع شخص کو اس کا کمیشن کا سربراہ بناتے اور ان کے ساتھ عوامی نمائندوں میں سے 2-3 افراد، 4 افراد، 5 افراد، اس میں صحافی بھی ہوتے، عوامی بھی ہوتے اور ہمارے اداروں کے نمائندے بھی ہوتے. 5 افراد یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. براڈ شیٹ یہ ایک بڑا کام ہے. اس پہ کم سے کم ہمارے 2 عسکری اداروں کے ممبر، کم سے کم ہمارے جناب علی عوامی کم سے کم 2 نمائندے جو غیر متنازع ہوں، ان کو لے کے 5 افراد پر تو کمیشن لازمی بننا چاہیے تھا. ورنہ اس کمیشن کا دائرہ اختیار بڑا بھی کیا جاتا، اس کو 7 افراد پہ بھی لے کے جایا جاتا. پھر ان کے سامنے تمام چیزوں کو رکھا جاتا اور ایک ایک چیز کی باقاعدہ اسکوٹنی ہوتی، اس کو دیکھا جاتا، پرکھا جاتا. پھر جو رائے اکثریت کی رائے سے فیصلہ آتا، وہ فیصلہ جو ہے عوام کے سامنے لایا جاتا. نہیں بیسیکلی کم از کم کچھ ایسے نمائندے بھی رکھتے ہیں نا جو اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو لگاؤ. وہی میں کہوں نا کہ ایک باہمی رضامندی سے، اس لیے میں نے کہا عوامی نمائندے جو غیر متنازع ہوں، جو اپوزیشن کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور حکومت کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. اسی طرح سے جو ہمارے عسکری اداروں کے لوگ وہ حکومت کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور اپوزیشن کو. ان لوگوں کے اوپر 5 سے 7 افراد کے اوپر کمیشن بنتا. کمیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب 5-6 آدمی ایک چیز کو واچ کریں، دیکھیں، بغور اس کا مطالعہ کریں، پھر اس پہ اپنا فیصلہ دیں. تو یہ تو سراسر وہی والی بات ہے کہ میری مرضی، میں تو اندھوں میں کانا راجا ہوں، تو آپ کانے ہو کے بھی راجا ہیں تو آپ مرضی ہے جو وہ کریں گے. تو کانا تو راجا تو کانا ہی ہوتا ہے سر. اندھوں میں بندوں میں کوئی صاف ستھرا تو راجا نہیں بن سکتا. تو وہی نا، تو اندھوں میں کانا آپ راجا ہیں، سارے عوام اندھی ہے، آپ کانا راجا ہیں اس کے اندر. تو اپوزیشن سب کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جو دل چاہے وہ کریں. اگر فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو اپوزیشن ناراض ہوتی ہے. اگر فیصلہ حکومت کے اگینسٹ آتا ہے تو اپوزیشن. دیکھیں یہاں پر ہم نے جو پاکستان میں اب تک دیکھا ہے نا، چاہے کوئی جیتے چاہے کوئی ہارے، دیکھیں ہم نے جس کو بھی ہارتے ہوئے دیکھا ہے، جس کو بھی جب ہارتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کہا ہے جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی. ہارنے والا تو یہی کہے گا سر، سب کو تو یہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. کبھی بھی وہ تو کبھی نہیں مانے گا. کبھی بھی جو ہے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا. پاکستان میں تو نہیں کیا جاتا. چلے ٹھیک ہوگا. ابھی ہمارا جو آخری موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے جناب، انہوں نے پاکستان اور بھارت کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کو فون کیا ہے، ان کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے یہ ٹاسک کیا دے دیے گئے ہیں؟ ابھی تو انہوں نے جسٹ حلف اٹھایا ہے، یہ ٹاسک بھی دے دیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑی اہم بات ہے. دیکھیں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا، وہ کوئی بڑے مار کے نہیں آتے ہیں حکومتوں کے اندر. وہ ان کے پہلے ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ سیٹ کر کے پھر اقتدار میں آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے پاس ان کا سارا ہوم ورک، گراؤنڈ ورک تیار ہوتا ہے. وہ اس کو فور دیکھیں. آپ نے نوٹ نہیں کیا، ادھر حکومت سنبھالی ہے، دوسرے دن اس نے اعلان کر دیا کن کن لوگوں کو رہا کرنا ہے. سارے جناب علی جو معاہدے تھے کن کن معاہدوں کو اس نے منسوخ کر دیا.
اس کا مطلب یہ ان کی پہلے تمام چیزوں پہ تیاری تھی کہ حکومت کیا کیا کر رہی ہے، اور ہم نے جب حکومت سنبھال لی ہے تو ہم نے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، اور ہم نے کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کس کو ہم نے کیا ٹارگٹ دینا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ خود بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے انڈیا کو جو ٹارگٹ دیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کو ٹارگٹ دیا ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، یقیناً ڈیفرنٹ ہوگا. انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، پاکستان ایک مسلم ملک ہے، ان کو جو ٹارگٹ دیے جائیں گے وہ یقیناً ڈیفرنٹ ہوں گے. ہاں اب بات نکتے کی یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ ہے کیا، وہ کام کیا ہے. اب وہ جناب علی آپ کا جناب علی ٹارگٹ نکال کے بتائیے، یا حکومت بتائے گی پاکستان کو. ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ایک تو سب سے بڑا جو اہم ایشو ہے وہ ہے طالبان کا جو معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ، اس کے بعد ریوائیو کر رہے ہیں نا. اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے بغیر تو ریوائیو نہیں کر سکتے نا. جی جی، کیونکہ اب دیکھیں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی پارٹی بھی علیحدہ ہے، ان کی پالیسی بھی علیحدہ ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بھی تھا، بے شک وہ بدتمیز تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا زیادتی کی، لیکن اس نے ڈائریکٹ کبھی مسلمانوں اس طرح نقصان نہیں پہنچایا جتنا ڈیموکریٹس نے پہنچایا. دیکھیں ماضی میں ڈیموکریٹس پارٹی جو ہے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچاتی رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ اپنے ماضی سے سبق لے کے اقتدار میں آئے، تو اب وہ کوئی ایسا نیا ایشو دنیا میں نہیں کھڑا کریں گے جو مذہبی لحاظ سے جو ہے وہ متنازع بنے. دوسرا دیکھیں سر، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی نیا محاذ نہیں کھولا، کوئی نئی جنگ نہیں شروع کی. ایون وہ تو جنگیں لپیٹنا شروع کر دی تھی. اس نے کہا بھائی ہم کیوں خرچہ کریں. اب دیکھیں افغانستان میں جو انہوں نے چڑھائی کی تھی، اس میں آسٹریلیا بھی تھا، نیوزی لینڈ بھی تھا، فرانس بھی تھا، جرمنی بھی تھا، یو کے بھی تھا، 32 ممالک تھے. یہ سب بھاگ گئے. اچھا یہ سب چلے گئے، اب وہاں پھنس کون گیا؟ امریکہ. اچھا یہ جو ممالک ہیں یہ بیان دے دیتے ہیں کہ نہیں جی امریکہ کو وہاں رہنا چاہیے، اس کو طالبان کو سبق سکھانا چاہیے. جو بولے گا وہ گنڈی کھولے گا نا. تو امریکہ نے اسٹیپ لیا تھا تو ان سب نے تو اس کا ساتھ دیا تھا. لیکن ان کے فوجی وہاں پر موجود تھے، کینیڈا بھی شامل تھا. جو اس کا مین کلپریٹ کون تھا؟ امریکہ تھا نا. اسٹیپ امریکہ تھا. ان لوگوں نے امریکہ کو سپورٹ کی، ساتھ دیا، اپنے فوجی بھی بھیجے، سب کچھ کیا، لیکن مین امریکہ تھا. تو اب وہ سب ہٹ گئے ہیں، امریکہ رہ گیا. اسی لیے امریکہ آپ خود واپس جانا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی تو کہتا تھا کہ بھائی تم تو بیٹھے بیان دے دیتے ہو، فوجی مر رہے ہیں، ہمارے تابوت آ جاتے ہیں ہمارے ملک میں، اور خرچہ بھی ہم کر رہے ہیں، یا تو خرچہ کرو یا آپ بھی آگے لڑو ہمارے ساتھ. نہیں خرچہ تو انہوں نے سارا ریکور کر لیا تھا عراق وار کر کے، اور کیا نام ہے لیبیا کے اوپر انہوں نے جناب علی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری معیشت کو تباہ کر کے وہاں سے سارے انہوں نے اپنے 10 سال 15 سال کے جناب انہوں نے اپنے 15 سال کے اپنے پورے بجٹ کے برابر انہوں نے جو ہے وہاں سے لیبیا سے بھی سونا اور پیٹرولیم نکال لیا، اور جناب اگلے 30 سال کے لیے لیبیا اور عراق سے جی انہوں نے سیو کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو نئی انتظامیہ ہے یہ اس کا کوئی ایجنڈا کھل کے سامنے نہیں ہے. ویسے دیکھیں ابھی ہماری حکومت کیا بتاتی ہے کہ کیا ٹاسک دیا گیا ہے. جب حکومت کچھ بتائے گی، خوش تو بہت ہے. وزارت خارجہ کا جو آفیسر ہے وہ تو بڑا کہتا ہے ہمیں ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے، اب بھارت کو ڈانٹا. اچھا ان کو یہ پتا کیسے لگ گیا کہ بھارت کو ڈانٹا؟ ہر آدمی جب وہ آفیسر کے کمرے سے باہر نکلتا ہے نا آگے وہاں پہ ڈانٹ کھا کے، تو وہ یہی کہتا ہے اور مجھے تو آج بڑی تعریف ہوئی ہے. تو وہ دیکھیں پھر دوسری ایک اور بات بتاؤں. شاہ محمود قریشی صاحب جس زمانے میں اپنے کیا نام ہے جو بائیڈن نے ایز اے نائب صدر امریکہ پاکستان کا دورہ کیا تھا، اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت کا. تو ان کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پرانے تعلقات کا استعمال ہو رہا ہو، آپ باقی چلی ہو سلسلہ کچھ بڑھے گا. ہمارے لیے بہتر دیکھیں پاکستان کے حق میں جو چیز بہتر ہوگی اور جو بھی کرے گا، چاہے وہ نیازی صاحب کرے، سمجھے، عمران نیازی صاحب کریں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کریں، چاہے کوئی بھی کرے، جو پاکستانیوں کے لیے دو باتیں، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جو بہتر فیصلے کرے گا جس سے پاکستان کی ساتھ کو اور پاکستانی عوام کو کچھ سہولیات میسر آئیں گی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ جناب قریشی صاحب. ہمارا اصل میں ٹائم کی شارٹیج ہے تو مزید ہم گفتگو کا آغاز نہیں رکھ سکتے. دو باتیں میں یہاں غور کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارا جتنا بھی پچھلا تجربہ رہا ہے، جو ہم نے بیرونی ممالک سے معاہدے کیے ہیں، یہاں پر آپ کو اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، امریکہ کے اس اقدام سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل کہ نیازی صاحب اپنی ایک نئی پالیسی لے کر آنا چاہ رہے تھے، 2000 دن کو تو گزر گیا. دیکھیں امریکہ جب آیا ہے تو اس نے تمام پچھلے معاہدوں کو کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر اثر نو ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس کو ریوائیو کریں گے.
تو جب امریکہ جیسا ملک جو جسے کہتے ہیں ایک بہت ترقی یافتہ اور ویل ڈسپلن، اصولوں کا پابند، انسانیت دوست، وہ جب پچھلی حکومت گزر جاتی ہے جو اس کے کیے ہوئے معاہدے کو وہ باقاعدہ طور پر ریویو کر کے پھر دوبارہ سے ان کو تجدید کرتا ہے، تو کیا نیازی صاحب 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی جو دنیا بھر سے پاکستان کے معاہدے ہوئے ان کو ریوائیو نہیں کر سکے؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ اس موضوع میں سر اگلا کسی پروگرام رکھ لیں گے، ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے۔ ٹائم آپ کے پاس سر بہت ہوتا ہے، جب میں بات کرنے آتا ہوں تو آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے۔ فاروق صاحب یہی سب سے بڑا آپ کا جو ہے یہ المیہ ہے کہ جب مجھے آپ بولنے نہیں دیتے، پروگرام میں تجزیہ کرواتے ہیں۔ جی امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب احمد صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا امیر ناصر پاکستان زندہ باد۔